عجب ہے پورنوار خیر المدارس، خدا کا ہے گلزار خیر اسلام نے جن بنیادی عقائد کی تعلیم دی ہے ان میں سب سے پہلا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ہے کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہو، دل سے یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہیں، نہ ان کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ ان کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اسے کسی نے جنا، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی خاندان نہیں۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ توحید ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی حاجت روا، مشکل کشا، نفع نقصان کا مالک، عبادت اور سجدے کے لائق، نذر و نیاز کے لائق وہی ایک ذات ہے۔ وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور جو وہ چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ دوسرا عقیدہ وہ رسالت کا عقیدہ ہے کہ اس بات پر ایمان اور یقین ہو کہ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری نبی اور پیغمبر ہیں۔ آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی اور پیغمبر نہیں آئے گا۔ جو بھی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اتنا کافی نہیں ہوتا کہ کوئی یہ کہے کہ میں حضور علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں، ختم نبوت پر میرا ایمان اور یقین ہے، بلکہ ساتھ یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ حضور کو آخری نبی مانتا ہوں، حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کو جھوٹا اور کافر مانتا ہوں، یہ بھی ضروری ہے۔ مرزائی اور قادیانی بھی آپ کے سامنے یہ کہیں گے کہ ہمارا ختم نبوت پر ایمان ہے، وہ بھی کہیں گے ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، وہ بھی کہیں گے کہ ہم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن کی اس آیت کو پڑھتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں۔ اگرچہ وہ خاتم النبیین کا معنی اپنی مرضی کا کرتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی وہ یہ کرتے ہیں کہ جس کی نبوت پر حضور کی مہر ہو، چنانچہ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ مرزے کی نبوت پر حضور کی مہر ہے۔ تو آپ اگر ان سے یہ کہیں گے کہ آپ حضور کو آخری نبی مانتے ہیں تو پھر ذرا یہ بھی بتائیے کہ آپ مرزے کو کیا مانتے ہیں؟ کیا اس کو آپ دجال، کذاب، کافر مانتے ہیں کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ تو وہ یہ نہیں کہیں گے۔ اگر یہ کہہ دیں تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ مرزائی نہیں، اور اگر یہ نہیں کہتا تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرزائی۔ صرف اس بات پر اطمینان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں حضور کو آخری نبی مانتا ہوں، یہ بھی ضروری ہے کہ ساتھ یہ بھی کہیں کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے میں اس کو جھوٹا مانتا ہوں، تب ختم نبوت کا عقیدہ پورا ہوگا۔ تو دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ کا سچا اور آخری نبی مانے، حضور سے پہلے آنے والے تمام نبیوں پیغمبروں کو بھی اللہ کا سچا نبی اور پیغمبر مانے۔ تیسرا عقیدہ یہ ہے
کہ حضور علیہ السلام پر اترنے والی کتاب قرآن کریم کو اللہ کی کتاب مانے، اللہ تعالیٰ کا کلام مانے، یہ حضور کا بنایا ہوا نہیں، اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا ہے۔ اور قرآن سے پہلے جتنی کتابیں اللہ نے اتاری، تورات، انجیل، زبور وغیرہ، ان کو بھی اللہ کی کتاب مانے، اگرچہ اب وہ کتابیں اپنی اصل شکل میں باقی نہیں رہی، ان کو تبدیل کر دیا گیا، لیکن اپنی اصل شکل میں جو وہ تھیں تو وہ اللہ کی طرف سے تھی۔ اسی طرح تقدیر پر ایمان اور یقین رکھے، یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ ہر چیز کے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں تقدیر پر یقین رکھنا۔ اور ایک بنیادی عقیدہ اسلام کے عقائد میں وہ آخرت کا عقیدہ ہے کہ اس بات پر بھی ایمان اور یقین دل سے رکھے کہ مرنے کے بعد ہم قبروں سے ایک نہ ایک وقت میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کرے گا اور ہم قیامت کے میدان میں جمع ہوں گے۔ ایک مرنے کے بعد قبر سے اٹھنے تک کا جہان ہے، اور ایک قبر سے اٹھنے کے بعد آگے کا جہان ہے۔ اس کو کہتے ہیں آخرت، قیامت۔ مومن اور مسلمان بننے اور رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جیسے اللہ کی توحید کو مانتا ہے، حضور علیہ السلام کی رسالت اور ختم نبوت کو مانتا ہے، تمام سچے نبیوں پیغمبروں کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، تمام آسمانی کتابوں کو مانتا ہے، تقدیر کو مانتا ہے، وہ اس بات کو بھی مانے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جب تک قبر میں رکھیں گے عالم برزخ میں، تو پھر ایک وقت آئے گا جب سور پھونکا جائے گا اور قبروں سے سارے لوگ اٹھیں گے اور تمام کے تمام آخرت کے میدان میں جمع ہوں گے، اور قیامت کا دن ہوگا اور قیامت میں حساب و کتاب ہوگا۔ یہ بھی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے۔ کافر اس کو نہیں مانتے تھے، کافر یہ کہتے تھے، قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے نقل کیا، جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، مٹی ہمیں کھا جائے گی، تو ہم کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ دوبارہ کیسے ہم پھر انسان بنیں گے اور پیدا ہو جائیں گے؟ تو قرآن نے اس کا جواب دیا کہ جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ کسی چیز کو پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ مشکل نہیں ہوتا، پھر تو نمونہ سامنے آ جاتا ہے، تجربہ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں، اس کی تو طاقت اور قدرت ہی بہت۔ جو اللہ پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ عقیدہ بھی رکھے کہ ہم نے قبروں سے اٹھنا ہے، یہ نہیں کہ مرے مٹی ہو گئے، نہیں، اس مٹی سے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں۔ قرآن کریم میں یہ آیت مبارکہ موجود ہے کہ جب تم کسی کو دفن کرو اور اس کی قبر میں مٹی ڈالو تو پہلی مرتبہ جو مٹی کی ڈالو کسی کی قبر میں، تو یہ آیت کا پہلا حصہ پڑھو، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا۔ پھر دوبارہ مٹی کی مٹھی لو، اپنے ہاتھ میں مٹی لے کر قبر میں ڈالو تو پڑھو وفیہا نعیدکم، اسی میں آج ہم تمہیں دوبارہ بھیج رہے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ مٹی ڈالو، یہ سنت طریقہ ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تیسری مرتبہ میں یہ آیت پڑھو، یہ حصہ پڑھو کہ اسی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے، مٹی سے آیا، جسم مٹی میں چلا گیا، اسی مٹی میں رہے گا، پھر اسی مٹی سے اٹھے گا، یہ مٹی نہیں ہوگا، مٹی سے اٹھے گا، اللہ پھر اس کو زندہ کرے گا، پھر اس کو نکالے گا اللہ تعالیٰ۔ روح اوپر سے آئی تھی، اوپر چلی گئی، جسم زمین اور مٹی سے آیا تھا، وہاں چلا گیا۔ تو یہ عقیدہ
ہر مسلمان کا ہونا چاہیے کہ میں نے ایک نہ ایک دن مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے. جب تک میرا اللہ مجھے قبر میں رکھیں گے میں قبر میں رہوں گا. پھر میں نے قبر سے اٹھنا بھی ہے اور میدان معاشر میں اور قیامت میں بھی جانا ہے, اور وہاں پہ حساب کتاب ہوگا. یہ دنیا کی زندگی کے دن رات صبح و شام کا ہم میں سے ہر ایک کو حساب دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور عدالت میں ہم سب کو حاضر ہونا ہوگا. اللہ ہمیں اس میں کامیاب کر دے اور ایسی زندگی گزارنے والا بنائے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں. عجب ہے پورنوار خیر المدارس خدا کا